لوگ زکوٰۃ کے بارے میں بھی ایک سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ میں رمضان میں نکالوں یا کہیں اور نکالوں. دیکھیں، اس کے اندر میں ایک بہت موٹی سی بات کروں کہ زکوٰۃ انسان نکالتا ہے جب وہ صاحب نصاب ہوتا ہے. صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے، ویسے تو ایک لمبی اس کے اندر تفصیل ہے لیکن میں بہت مختصر بات کرتا ہوں کہ اگر اس کے پاس 612 گرام چاندی کے برابر کیش وغیرہ یا چاندی یا سونا اس کے پاس آ جائے، کیش چاندی سونا، اور اگر وہ تاجر ہے تو اس کے پاس اگر مال تجارت بھی ہو اتنی ویلیو کے برابر 612 گرامز آف سلور کے ایکویلنٹ، اگر اس کے پاس کیش یا چاندی یا سونا یا مال تجارت ہو تو اس کے وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے. جس دن وہ صاحب نصاب ہوتا ہے بلوغت کے بعد، وہ دن، وہ ایک پرٹیکولر دن اس کو مارک کرنا چاہیے اور اسی دن میں اس کو اپنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنی چاہیے. وہ پرٹیکولر دن، یہ مہینہ نہیں ہے کہ میں رمضان میں نکالوں. اب کچھ لوگوں نے وہ پرٹیکولر دن مارک نہیں کیا ہوتا، جس دن وہ بلوغت کے بعد جب سے وہ بالغ ہوئے ہیں، وہ پرٹیکولر دن جب کہ وہ صاحب نصاب ہوئے انہوں نے مارک نہیں کیا ہوتا. تو اب اگر نہیں کیا مارک اور اب انسان کو احساس ہوا ہے تو تب بھی اس کو ایک دن مارک کرنا چاہیے. اگر رمضان المبارک آپ کے لیے آسان ہے دن کو مارک کرنا تو اس میں بھی ایک دن مارک ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ فرسٹ رمضان، پہلی رمضان جو ہے وہ آپ مارک کر لیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ نہیں ہے کہ میں کسی دن بھی کیلکولیٹ کر لوں، اور اس دن، اس پرٹیکولر دن آپ کے پاس جو بھی کیش پڑا ہے، جو بھی چاندی پڑی ہے، جو بھی سونا پڑا ہے، یا اگر آپ تاجر ہیں تو مال تجارت پڑا ہے، اس کی اس دن کی مارکیٹ ویلیو، ان سب کو ایڈ کریں اور اس کا 2.5%، 2.5% یا 40واں حصہ، واٹ ایور یو کال، جیسے بھی آپ اس کو کہنا چاہیں کی بات ہے، تو وہ آپ کی زکوٰۃ ہے جو کہ آپ کو ادا کرنی ہے. ایک دن کا اعتبار کریں، یہ مت کیجئے کہ اس مہینے میں میں نے نکالنی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ ایک کو آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے اور آپ ایک کو نہیں کرتے اور آپ مثال کے طور پہ 10 رمضان کو کرتے ہیں اور ایک سے لے کر 10 رمضان تک آپ کے خرچے ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی بڑا خرچہ ہو جاتا ہے، وہ تو آپ نے خرچ کر دیا. اب آپ مثال کے طور پہ 10 تاریخ کو بیٹھے اس کو کیلکولیٹ کرنے، اس کا حساب لگانے، تو وہ تو آپ کی زکوٰۃ کم کیلکولیٹ ہوگی، اور یہ تو بہت سخت اس کی وعید آئی ہے، قرآن میں بھی حدیث میں بھی سخت وعید ہے. تو پلیز ایک دن کا انتخاب کیجئے اور اس ایک دن میں ہر سال زکوٰۃ کو اپنی کیلکولیٹ کریں. اللہ کرے کہ ہم اپنی زکوٰۃوں کو صحیح نکالنے والے بنیں. ایک آخری بات، ایک سوال اور آیا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ کچھ لوگ نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی، انہوں نے مجھے برا بھلا کہا، کچھ سلینڈر کیا، بہتان لگایا، میں سخت آزمائش میں ہوں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرے. پہلی بات تو میں لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز لوگوں کا دل مت دکھایا کریں. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے. قیامت کے دن جن جن لوگوں پہ ہم نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے اور انصاف کا مطالبہ کریں گے قیامت کے دن. اور جنہوں نے یہ ای میل کی ہے، جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کریں. اگر تو یہ آپ کی ذات سے متعلق ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ صبر کریں، الا یہ کہ کوئی وہ ایسا آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں جو کہ واقعی ناقابل برداشت ہے، کوئی فزیکل ابیوز کر رہے ہیں، کوئی معاذ اللہ سیکشول ابیوز کر رہے ہیں، ایسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور ایسے شخص کو ڈیفینیٹلی اس شخص کو سامنے لا کر اس کو سزا دلوانی چاہیے. لیکن کبھی کوئی کامنٹ پاس کر دیا، کوئی مذاق اڑا دیا، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ کامنٹ پاس کرنا، مذاق اڑانا وغیرہ وغیرہ، آپ اس کو برداشت کریں، صبر کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ آپ کو عزت دیں گے، انشاءاللہ آپ کو عزت ملے گی. اور ایسے شخص نے اگر توبہ نہ کی تو یہ ایسا بندہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتا اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوگا. میں سب سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سب توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے حضور. اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کی بھی، اور لوگوں کے ساتھ اگر ہم نے ظلم کیا ہے یا کر رہے ہیں ہم اس سے بھی توبہ کریں، اس شخص سے بھی جا کے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں دنیا آخرت میں.